نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، مجھے خطبہ جمعہ کے لیے جو عنوان دیا گیا وہ ہے شرک اور بدعات، لیکن ایک خطبے میں محدود وقت میں ان میں سے صرف ایک چیز سے متعلق یعنی شرک سے متعلق کچھ باتیں عرض کر پاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص اور برکت عطا فرمائے اور ہمارے لیے یہ باتیں مفید بنائے. شرک بھی دراصل اگر غور سے دیکھا جائے تو بدعت کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں سب سے زیادہ بری، شنیع اور قبیح وہ بدعات ہیں جو البدع الشرکیہ یا البدع المکفرہ کہلاتی ہیں. وہ بدعات جو شرک پر مشتمل ہوں، وہ بدعات جو بندے کو کافر بنا دے، مکفرہ. تو شرک بھی دراصل جتنے بھی شرک ہیں وہ بدعات ہی کا حصہ ہیں. لہٰذا ایک طریقے سے شرک سے متعلق جو بھی گفتگو ہوگی وہ بدعت پہ شامل ہے اور بدعت سے متعلق الگ سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. محترم حاضرین، مسند احمد میں صحابی رسول نوفل کے والد فروہ بن نوفل رضی اللہ عنہما یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور اس روایت کے اخیر میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں تعلمونی ما اقول عند منامی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس آنے کا سبب پوچھا تو آپ نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنے سونے کے وقت کیا کہوں، کون سی دعا پڑھوں، کیا کہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم جب سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ تو قل یا ایھا الکافرون پڑھو. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، پوری سورہ یہ سورہ پڑھو، اور اس کو پڑھنے کے بعد سو جاؤ تاکہ یہ تمہارا آخری عمل اور خاتمے کا عمل ہو. دن بھر کی کارگزاری کے بعد جب سونے جا رہے ہو تو یہ آخری عمل ہو. اس کی وجہ بتائی فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِّنَ الشِّرْكِ، اس لیے کہ یہ کہہ کر تم جب سو رہے ہو تو یہ شرک سے براءت اور شرک سے اپنے آپ کو صاف ستھرا بنا کر اللہ کے جناب میں پیش کرنا ہے. یہ روایت مسند احمد کی ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب میں صحیح کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے وقت بندے کو یہ حکم دیا یا یہ تعلیم دی کہ قل یا ایھا الکافرون کہے. اور وجہ کیا بتائی کہ اس کو پڑھ لینے کے بعد اگر ایک آدمی اسے پڑھتا ہے، اسے سمجھتا ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھے، اور اگر اس کے تقاضے پر عمل بھی کر رہا ہے تو ظاہراً اور باطناً وہ شرک سے صاف ہو گیا. اسی لیے شیخ عبدالرزاق نے اس کی شرح کرتے ہوئے
یہ بیان کیا کہ بعض سلف یہ کہتے ہیں کہ اس سورے کا ایک نام مشقشقہ ہے. ہاں کشکشا کہتے ہیں، کشکشا فلان اے اذا برئ من المرض، بیماری سے جب آدمی ٹھیک ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں عربی میں کشکشا فلان. تو یہ سورہ مکشکشہ ہے، یعنی انسان کو شرک کی بیماری سے پاک اور صاف کر دینے والی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے وقت اسے بتایا. ساتھ ہی ساتھ اس سورت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، آپ دیکھیں کہ سونے کے وقت یہ بھی پڑھا رہے ہیں، پڑھنے کی تعلیم موجود ہے قل هو اللہ احد. اور مغرب کی نماز، فجر کی نماز کی جو 2 سنتیں پڑھتے تھے آپ، فجر دین کی شروعات ہو رہی ہے، 2 رکعت سنت پڑھی جا رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ فجر کی 2 سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے تھے. ان دونوں صورتوں کو سلف کہتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں سورۃ الاخلاص ہیں، اخلاص کی صورتیں ہیں. ایک میں قل یا ایھا الکافرون میں عملی طور سے عمل کا ذکر ہے کہ میں عبادت اس کی نہیں کر سکتا جس کی مشرکین کر رہے ہیں، میں نہیں کروں گا، یعنی عمل میں میں اللہ کی صرف عبادت کرنے والا ہوں. تو عملی طور سے توحید کا اقرار اور شرک سے براءت کا اظہار ہے. اور قل هو اللہ احد جب کہتا ہے بندہ پڑھتا ہے تو علمی اعتبار سے جتنی بھی توحید کی شکلیں ہو سکتی ہیں اس کا اقرار کر رہا ہے، اس کی تائید کر رہا ہے. تو علم اور عمل دونوں اعتبار سے جب بندہ قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو علم اور عمل دونوں توحید کا اقرار کر رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے ظاہراً باطناً، اور شرک سے اپنے آپ کو گویا بری قرار دے رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کا عمل مستقل تھا کہ فجر کی 2 سنتوں میں ان دو صورتوں کو پڑھتے تھے تاکہ دن کی شروعات اخلاص کے ساتھ ہو، شرک سے بری ہو کر. مغرب کی 2 سنتیں جو آپ پڑھتے تھے اس میں بھی قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے تھے تاکہ دن کا کہ اعمال کا خاتمہ ہو تو اخلاص کے ساتھ، شرک سے بری ہو کر. سونے کے وقت جب آ رہے ہیں بستر پر تو اس وقت یہ تعلیم دے رہے ہیں. اس سے پہلے وتر کی نماز جو رات کی آخری نماز ہے، اگر 3 رکعت پڑھتے تھے تو دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد، تاکہ دن بھر کے 24 گھنٹے کے دورانیے کا جو آخری عمل ہو اس میں یہ اخلاص کی صورتیں پڑھی جائے اور شرک سے پاکی ہو جائے. سونے کے وقت تاکہ بندہ مسلم جب اپنے سارے عمل کو ختم کر کے آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں اپنے آپ کو دے رہا ہے، سونے جا رہا ہے، تو اس وقت بھی قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد دوسری صورتوں اور دوسرے اذکار کے ساتھ ضرور پڑھے. غور کیجئے کہ دن بھر کے دورانیے میں یہ 2 چیزیں میں نے بتائیں. اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح اور شام کے اذکار، دن بھر کی دعائیں جو منقول ہیں، ثابت ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے کہ توحید کا بیان بار بار ہے، شرک کا انکار بار بار ہے. شرک توحید کی ضد ہے، اس کا اقرار کرنا اور توحید کا انکار کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اس کے ساتھ حقیقی عہد و پیمان ہے. بار بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کوئی معبود نہیں ہے، معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری تعریف ہے، ساری سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ میں نے ترجمہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسے 10 مرتبہ پڑھے 1 غلام آزاد کرنے کا اجر ملے گا، ہاں، اور 100 نیکیاں ملے گی، 10 نیکیاں ملے گی، 10 گناہ معاف ہوگا. 100 مرتبہ پڑھے تو 10 غلام، بنو اسماعیل کے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکیاں، 100 گناہ معاف. اور اس دن جس دن کوئی بندہ یہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس دن شیطان اس کے جسم میں داخل نہیں ہو سکے گا. ہاں، اور کوئی شخص اللہ کے نزدیک اس شخص سے بہتر نہیں ہے جو یہ 100 مرتبہ پڑھ رہا ہے، سوائے اس کے جو اس سے زیادہ پڑھے. کلمہ توحید پڑھ کر شرک رد کر کے بندہ اللہ سے قریب ہو رہا ہے. اگر آپ کو غم ہے، ٹینشن ہے، ہم و غم، اس کی کئی دعائیں حدیثوں میں موجود ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. آپ بہت ٹینشن میں، پریشانی میں ہیں
تو ایک مختصر سی دعا ہے مسند احمد وغیرہ میں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. یہ بار بار کہیں گے آپ تو آپ کا غم دور ہو جائے گا. دیکھیے اس میں کوئی دعا ہے کہ اللہ میرے غم کو دور کر دے، لیکن اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ پڑھنے والے سے اللہ غم دور کر دے گا. بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ ہم و غم کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ العلیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. تینوں جملوں کا آپ ترجمہ کر دیجئے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تینوں جملے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور بعض عظمتیں بیان کی گئی ہیں. اس میں کہیں یہ جملہ نہیں ہے کہ اللہ میرے غم کو دور کر دے، میرا ٹینشن دور کر دے، میری پریشانی کو آسان کر دے، کہیں نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ پڑھے گا اخلاص کے ساتھ، اس کا غم، ٹینشن، الجھن، پریشانی دور ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ توحید انسان کی زندگی کا مقصد ہے. شرک سے بچ کر توحید کو اختیار کرنا. یہ کیوں اتنی فضیلت ہے؟ کیوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ آپ فجر کی 2 سنتوں میں بھی، مغرب کی 2 سنتوں میں، وتر میں، سونے کے وقت قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد پڑھ کر اپنے آپ کو شرک سے بری کریں؟ کیونکہ شرک کی براءت سے براءت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے یہاں بندہ قابل قبول ہوتا ہی نہیں. کیوں نہ ہو؟ شرک اس دنیا میں روئے زمین پر اللہ کی جتنی بھی نافرمانی کی جاتی ہے، جتنے بھی گناہ کیے جاتے ہیں، ان تمام گناہوں میں، تمام نافرمانیوں میں، تمام مظالم اور ظلم میں سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا. یعنی شرک کے علاوہ دوسرا کوئی بھی گناہ اللہ کے یہاں معاف ہو سکتا ہے، یا تو سزا دینے کے بعد اللہ جہنم سے نکالے، یا ایسے ہی اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے. معاف ہو جائے گا اگر ایک بندہ اللہ سے ملاقات اس حالت میں کرتا ہے کہ شرک سے پاک ہو. کتنی بڑی بات ہے. شرک کی مذمت اور برائی کے لیے صرف یہ ایک آیت اگر بندہ ہم اور آپ سمجھ لیں تو سارے کام، ساری چیزوں کو چھوڑ کر سب سے پہلے اپنی زندگی میں جس چیز کو ترجیح دیں گے کہ ہماری زندگی کا سب سے اہم کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم شرک کو سمجھیں اور اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بال بچوں کو بچائیں. کیونکہ اگر اس سے نہیں بچے تو اللہ کے یہاں اس کی بخشش اور معافی نہیں ہے. آدمی شرک پر مر گیا تو چاہے نبی کا باپ ہو، نبی کا بیٹا ہو، نبی کا بھائی ہو، نبی کی بیوی ہو، نوح علیہ السلام کا بیٹا، ابراہیم علیہ السلام کے باپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، چچا ابو لہب، ابو طالب، چونکہ شرک پر مرے لیکن اس لیے صاف فیصلہ ہے کہ جہنم سے نہیں نکل پائیں گے. اللہ ان کی بخشش ہی نہیں کرے گا. اور کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے کہا شرک سب سے بڑا گناہ، سب سے عظیم ظلم ہے. ان الشرک لظلم العظیم. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت اور وصیت کرتے ہوئے، تربیت دیتے ہوئے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم العظیم. بیٹے شرک نہیں کرنا، شرک بہت عظیم اور سب سے بڑا گناہ ہے. کیوں سب سے بڑا گناہ ہے؟ اس لیے کہ شرک کرنے والا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو، جو اللہ کا حق ہے، دوسروں کی طرف پھیرتا ہے، دوسروں کو وہ حق دیتا ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ آپ کسی کا حق کسی کو دیں. تو سب سے بڑی ذات کا سب سے بڑا حق جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، زندگی دی، نعمتیں دی، گھر دیا، رشتے دیے، کپڑے دیے، کھانا دیا، پانی دیا، سانس لینے کی سہولت اور آرام سے جو ہے سارے اسباب مہیا کیے زندگی کے. سب کچھ دیا اس نے، پوجے کسی اور کو. جو آدمی شرک کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہر حیثیت سے کامل ہے، کمال مطلق جس کے لیے ہے، کمال مطلق
یعنی ساری خوبیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی درجے، کوئی کمی نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ علیم ہے تو اس کے علم میں بال برابر بھی ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، ان کی کسی چیز، کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ ہمارے جسم کا ایک بال، ایک رواں، کتنے درخت ہیں دنیا میں، اس میں ایک درخت میں کتنے پتے ہیں، ایک پتے میں کتنے سبزینہ ہیں، ان میں کتنے ریشے اور کتنے بال ہیں۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اللہ نے ہر چیز کو شمار کر کے رکھا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ کائنات، آسمان اور زمین کی ذرہ برابر چیز بھی اس سے چھپی نہیں ہے۔ اللہ کا علم کامل ہے، ایک بال برابر چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز یاد ہے تو دوسری چیز بھول جاتا ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا پروردگار بھولتا نہیں۔ انسان، ہمارا آپ کا علم پوری دنیا کے انسانوں کے سارے علوم کو اکٹھا کر لیں تو ایک بوند بھی نہیں ہے اللہ کے علم کے سمندر کے سامنے۔ اللہ کا علم سمندر ہے، یہ بوند بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کا علم کامل ہے اور بندہ ناقص ہے۔ تو جو شرک کرتا ہے وہ کامل کو ناقص سے ملاتا ہے۔ بل الذین کفروا بربہم یعدلون، قرآن نے کہا مشرکین سے، کافروں کے بارے میں، کہ یہ کافر لوگ اللہ تعالیٰ کے برابر دوسروں کو بناتے ہیں۔ کس کو بناتے ہیں؟ وہ ذات جو کامل ہے، کس کو برابر کر رہے ہیں؟ ناقص سے۔ وہ چاہے انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، اولیاء اور صالحین ہوں، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ حاکم ہے، سب محکوم ہیں۔ اللہ خالق ہے، سب مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک اور آقا ہے، سارے کے سارے اس کے غلام بندے ہیں۔ اللہ غنی ہے، ساری مخلوق محتاج ہے۔ یا ایھا الناس، کیا ہے؟ قل یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا کے تمام لوگوں، آپ کہیں کہ اے دنیا کے تمام لوگوں، تم سب اللہ کے در کے بھکاری ہو، فقیر ہو۔ سارے لوگ، انبیاء صالحین بھی اس میں آ گئے، سب اللہ کے فقیر ہیں۔ فقراء الی اللہ، قرآن کی آیت ہے یہ۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے، ہر قسم کی حمد اور تعریف کے لائق خوبیاں اس کے اندر بدرجہ کمال موجود ہیں۔ تو جو شرک کرتا ہے وہ غنی کو، بے نیاز کو، قابل تعریف کو فقیر کے برابر بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بذات خود غنی ہے، ساری مخلوق، انسان ہو یا دوسرے ہوں، جن، شیاطین اور فرشتے، سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں۔ تو جو شرک کرتا ہے وہ غنی اور فقیر کو ایک بنا رہا ہے، ایک جیسا بنا رہا ہے۔ جو شرک کرتا ہے وہ بندے کو اور مالک کو ایک بنا رہا ہے۔ جو شرک کرتا ہے وہ اللہ کی ذات قدیر کو، جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، اس کو ملا رہا ہے کس سے؟ جو ہر معاملے میں عاجز ہے، کمزور ہے، دوسروں کی محتاج ہے۔ اپنے ایک لقمہ کھانا ہم دوسروں کی مدد کے بغیر اپنے منہ تک نہیں لا سکتے۔ تو شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کی خصوصیات میں، بعض اہل علم نے کہا کہ الوہیت کی خصوصیات یعنی اللہ ہمارا معبود ہے، معبود برحق ہے، عبادت کے لائق ہے، تو اس کے معبود ہونے کی جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات میں بندہ دوسروں کو شامل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نفع اور نقصان پہنچانے والا ہے، نافع اور ضار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کسی چیز کو دیتا ہے، کسی چیز کو روکتا ہے، مانع اور معطی ہے، دینے والا اور روکنے والا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، نماز کے بعد کے اذکار میں، جو تو دے دے وہ کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک دے کوئی دینے والا نہیں۔ ہر روز نماز کے بعد ہم کو سکھایا گیا کہ اس کو تازہ کریں، اس توحید کے سبق کو۔ یہ اللہ کی الوہیت کی خصوصیت ہے۔ اب اسی کا جب ہم مانتے ہیں کہ نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، دینے والا روکنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، کوئی اور دے نہیں سکتا، ایک دانہ دے نہیں سکتا، ایک دانہ چھین نہیں سکتا۔ والذین کیا ہے تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے سوا جن کو بھی تم پوچھتے پکارتے ہو، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے، کھجور کی گٹھلی پر ایک ہلکی سی جھلی دار چھلکا ہوتا ہے، اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، اس کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ جب چھلکا نہیں مالک ہے، ہاں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک چیز میری ہے، میں اس کا مالک ہوں، آپ کسی اور سے اگر مانگیں گے کہ حافظ عبدالتواب صاحب، ابو رضوان صاحب کے جیب میں فلاں چیز ہے، آپ مجھے دے دیجئے، تو کیا کہیں گے؟ سیدھی بات کہیں گے کہ جب وہ میری ہے ہی نہیں تو میں کیسے دے سکتا ہوں۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ آسمان اور زمین کی سلطنت، ملکیت
سب کے سب اللہ کی ہے. جب مالک اللہ ہے تو آپ کو فلاں بابا، فلاں بزرگ، فلاں پیر، فلاں نبی، فلاں شخصیت کیسے دے سکتی ہے؟ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی ایک دانہ، ایک جھلی آپ کو نہیں دے سکتا. اور جب یہ ہم مان لیے کہ دینے والا، لینے والا، روکنے والا، نفع اور نقصان کا پہنچانے والا صرف اور صرف اللہ ہے، تو نتیجہ کیا نکلنا چاہیے اس کا؟ کہ دعا مانگے تو صرف اسی سے. دل کا خوف، جس کو خوف سر اور خوف تعظیم کہتے ہیں، عبادت والا خوف، ڈر، عبادت والا ڈر صرف اللہ سے ہو، یہ توحید ہے. اور ایسا ڈر کسی اور سے ہوگا یہ شرک ہوگا. توکل، بھروسہ صرف اللہ سے. عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، امید اور رجا صرف اللہ سے. سجدہ، رکوع، قیام صرف اللہ کے لیے. نذر و نیاز، ذبح، نذر و نیاز منت ماننا عبادت ہے، یہ کسی اور کے لیے کیا شرک ہے. کعبہ کا طواف عبادت ہے، کہیں اور ہے، کسی اور کے لیے کیا شرک ہے. برکت دینے والا اللہ ہے، کسی جھاڑ درخت سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کی جو قرآن و حدیث نے نہیں بتایا، شرک ہے. اللہ تعالیٰ نفع نقصان کا مالک ہے، آپ گنڈا تعویذ یا کوئی چیز لٹکا لیتے ہیں گھر کی دیوار پر اور سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے گھر میں بلا مصیبت بیماری نہیں آئے گی، شرک ہے. آپ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حق اسے دے رہے ہیں. نفع نقصان بن دینے والا ایک طرف کہتے ہیں کہ اللہ ہے، اور پھر آپ گلے میں دھاگا لٹکاتے ہو، ہاتھ میں جو ہے دھاگا پہنتے ہو، کڑا پہنتے ہو، یا کوئی اس قسم کی اور چیز کر رہے ہو جو قرآن حدیث میں نہیں. جو اللہ اور رسول نے بتایا ہے کہ دوا کر سکتے ہو دوا کیجئے، دعا کر سکتے ہو دعا کیجئے، یہ توحید کے خلاف نہیں ہے. اللہ سے مانگنا ہے اس میں، اس عقیدے کے ساتھ کہ دعا دوا اس میں تاثیر دینے والی ذات اللہ کی ہے، جائز ہے. یہ مشرک کی میں قباحت بتا رہا تھا کہ خصائص الوہیت میں اللہ کی الوہیت کی خصوصیات کیا کیا ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات، وہ صمد ہے، وہ غنی ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ قدیر ہے. اس کی جتنی بھی خوبیاں ہیں، ان خوبیوں میں سے کوئی خوبی کسی دوسرے میں مانی آپ نے اسماء و صفات کی شکل میں، تو آپ مشرک ہیں. اللہ عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے. آپ نے کہا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، آپ اللہ کے نبی کو اللہ سے ملا رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں. شرک اکبر، اس عقیدے پر جو مر گیا کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. منبر رسول سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دعا کرنا عبادت ہے. اگر کوئی قبر والے سے دعا مانگ رہا ہے اولاد دے دے، مشکل کشائی کر دے، فلاں غوث ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو کہہ رہا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کو کہہ رہا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے، حضرت عیسیٰ کو کہہ رہا ہے، کسی بزرگ اور بابا کو کہہ رہا ہے، وہ ہماری مشکل آسان کریں گے، ہمارے مسائل حل کریں گے، وہ دستگیری کریں گے. مشرک ہے. اس عقیدے پہ مر گیا کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن حدیث کی دلیلیں کہہ رہی ہے. اور کیوں کہہ رہی ہیں، کیوں شرک اتنا برا ہے، میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ شرک کرنے والا انسان اللہ کے کمالات اور اللہ کی خوبیوں میں بندوں کو جو ہر اعتبار سے عاجز ہیں، ناقص ہیں، کمزور ہیں، ان کو ملا رہا ہے، برابر کر رہا ہے. اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ اگر ایسا کر رہا ہے کوئی انسان تو شرک کرنے والا اللہ کو گالی دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا ہے، آپ کسی کی قبر پہ جا کے مانگ رہے ہو. ہاں قرآن میں پڑھیے، حضرت زکریا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء اولاد مانگ رہے ہیں اللہ سے. رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، حضرت زکریا کی دعا سورہ آل عمران میں، حضرت ابراہیم کی دعا سورہ ابراہیم اور دوسری صورتوں میں، رب ہب لی من الصالحین، مجھے صالح اور نیک اولاد دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد مانگ رہے ہیں اللہ سے، آپ یہ کہتے ہو کہ فلاں بابا اولاد دے دیں گے؟ ان کا درجہ حضرت ابراہیم کے آس پاس پہنچتا ہے کیا؟ دنیا کا کوئی کتنا بڑا بھی پیر ولی ہو جائے، ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، کرامت کھیلے، کسی نبی کے پیر کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا، کتنا بڑا بھی ولی ہو. نبی اللہ سے مانگ رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے کہا کہ اس کے بیچ یہ فنا ہو رہا ہے، اے اللہ، اور وہ موت بہا کر لے گئی، اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل و عیال کو بچا لے گا. اللہ نے ڈانٹا نوح علیہ السلام کو کہ جاہلین میں سے مت بن جاؤ، یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہو لیس من آلک انہو عمل غیر صالح، یہ برے عمل والا، شرک والا آدمی ہے، تمہارے گھر والا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک توحید پر آدمی ہے، مشرک آدمی ہے، تو وہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، چاہے خونی رشتہ ہی کیوں نہ، بیٹا ہی کیوں نہ، بیٹا نہیں رہ گیا.
یعنی توحید رشتے کے جوڑنے اور کاٹنے کی بنیاد ہے۔ توحید ہے تو ہمارا بھائی ہے، مشرک ہے تو ہمارا دشمن ہے۔ مشرک شرک کرنے والا اللہ کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے، اللہ کا حق بندوں کو دیتا ہے۔ شرک کرنے والا سب سے بڑا ظلم کرتا ہے۔ شرک کرنے والا وہ ساری برائیاں کرتا ہے جو شرک کی شاخیں ہیں۔ شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث نے شرک کے کیا کیا نقصانات بتائے ہیں۔ ایک آیت میں نے پڑھی، اسی آیت کا مفہوم دوسری آیت میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کے ضمن میں سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو شخص شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے حق میں کسی اور کو شامل کرتا ہے۔ میں نے جو تفصیلات بیان کی اس میں توحید اور شرک کی تعریف آ گئی۔ اللہ کی ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں یہ اصطلاحاً کہا جاتا ہے اس کو وحدہ لا شریک ماننا۔ ربوبیت میں یعنی اللہ جو کام کرتا ہے، الوہیت میں بندے اللہ کے لیے جو کام کرتے ہیں، عبادت ریاضت کے جتنے بھی اعمال ہیں۔ بہت سے لوگ کچھ اعمال کو عبادت، جیسے منت اور نظر و نیاز ماننا، تو کچھ لوگ جانتے ہی نہیں کہ یہ عبادت ہے، اس لیے وہ مزاروں، قبروں اور بزرگوں کے لیے بھی کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ان کی جہالت ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑا سبق، آپ کتنے بھی جاہل ہو، اسکول مدرسہ نہ گئے ہوں، لیکن آپ کے لیے جو چیز سیکھنا ہر حال میں انتہائی ضروری ہے وہ توحید اور شرک ہے۔ اسے جانے بغیر اور توحید کو اختیار کر کے شرک سے بچے بغیر آپ نجات نہیں پا سکتے، نہ دنیا میں کامیابی نہ آخرت میں نجات۔ اس لیے سب سے ضروری چیز ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی انبیاء، حضرت آدم ہو، حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول، کیونکہ ان کی قوم میں سب سے پہلے شرک پایا گیا، ہر نبی کی پہلی تعلیم توحید کی دعوت، شرک سے روکنا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں ایک رسول بھیجا۔ رسول کیا تعلیم لے کر آیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں بنیادی تعلیم بیان کی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ ان سب کی تعلیم کیا تھی؟ ہر رسول کی تعلیم کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، یعنی توحید کو اختیار کرو، شرک سے بچو۔ تمام انبیاء کی بنیادی پہلی تعلیم کا نچوڑ، بنیاد یہی ہے۔ یہی توحید ہے جس کی بنیاد پر عمل قبول ہوتا ہے۔ اگر آپ یا کوئی انسان، اللہ ہمیں بچائے، شرک اکبر کرتا ہے، شرک کی دو قسمیں ہیں، اکبر اور اصغر۔ اکبر کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ شرک اصغر دوسرے تمام گناہوں میں، بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑا ہے، لیکن شرک اکبر سے کم ہے، اگرچہ وہ اسلام کے دائرے میں رہتا ہے۔ اگر ایک شخص شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں، کوئی بھی، کتنا بھی، کوئی دن زندگی کا ہوش سنبھالنے کے بعد مرنے تک وہ روز تہجد پڑھے، روزانہ 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھے، کئی لاکھ مرتبہ پڑھ لے ہوئے، روز قرآن ختم کرے، بہت حج کرے، روزہ ہی روزہ رکھے، نماز نوافل بھر کے پڑھے، لیکن اگر شرک اکبر ہے تو ایک سجدہ بھی اس کا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، ساری نیکیاں برباد۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ میں نے آیت پڑھی تھی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ آپ کی طرف بھی وحی کی گئی اور آپ سے پہلے کے انبیاء کی طرف بھی وحی کی گئی۔ کیا وحی کی گئی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ صرف یہ ایک آیت ایک انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے شرک کے تعلق سے، کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تمام انبیاء سے یہ کہا گیا، انبیاء شرک کریں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن شرک کی مذمت، خرابی، قباحت اور کتنا بڑا گناہ اور ظلم ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس پیرائے میں بیان کر رہا ہے کہ اگر ایک نبی کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ جو میں نے کہا کہ آپ کتنی بھی عبادات کر لیں، تہجد کبھی نہ چھوٹے، نوافل تو، فرائض تو دور کی بات ہے، کوئی ایک سجدہ، ایک رکعت، ایک سبحان اللہ الحمدللہ آپ کا قبول نہیں ہوگا اگر آپ شرک اکبر کا ارتکاب کر رہے ہیں اور توبہ نہیں کر رہے ہیں۔
یہ قرآن کہہ رہا ہے، کوئی ایرے غیرہ نتھو خیرہ، کوئی مفتی مولوی نہیں کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے۔ اور یہ ایک جگہ نہیں کہا، یہ مضمون اور بھی جگہ ہے۔ یہ ایک توحید پر، شرک پر مرنے والے کی کبھی بخشش نہیں ہوتی، ایک بات بیان کی گئی، میں نے 2 آیتیں پیش کی۔ یہ ایک دوسری بات کہ عمل برباد ہو جاتا ہے، عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا، یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات جو اسی سے جڑی ہوئی، پہلی بات سے جڑی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ شرک پر ہے تو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ اس کو کوئی بہانہ نہیں چلے گا، مجھے معلوم نہیں تھا، میں ایسا تھا، میں فلاں کا رشتہ دار ہوں۔ میں نے بتایا حضرت ابراہیم کے باپ کو قیامت کے دن ان کے سامنے جو ہے بجو کی شکل میں گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، بخاری کی روایت میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ابو کون ہیں؟ ہاں، ابو الانبیاء، ہاں، امام الناس، اللہ نے ان کو امامت کا درجہ دیا، خلیل بنایا، اور نہ جانے کیا کیا درجات دیے۔ وہ حضرت ابراہیم دیکھیے، ان کے باپ جہنمی، کیوں؟ شرک پر مرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کی، تو دعاؤں کے بیچ میں سورہ ابراہیم میں ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ اکبر۔ سید الموحدین، توحید کو اختیار کرنے والوں کے سردار حضرت ابراہیم کا کردار ہر سال ہم دہراتے ہیں عید الاضحیٰ اور حج کے موقع پر۔ بتوں کو توڑا، اللہ کی فرما برداری میں اپنی بیوی اور بچے کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آئے، حکم ہوا تو اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلا دی، قوم سے لڑتے رہے، باپ سے لڑے، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، کیا کیا کارنامے انجام دیے، شرک کرنے والوں سے، نمرود سے مقابلہ کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ہم یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ایمان کا درجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم اور ہمارے درمیان کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں ہے نا۔ لیکن بتائیے کہ اگر میں یہاں بیٹھے ہوئے کسی انسان سے پوچھوں کہ آپ شرک کر سکتے ہیں کیا، بت پرستی کر سکتے ہیں کیا، ہم میں کا ہر مسلمان انشاءاللہ یہی جواب دے گا کہ ہرگز نہیں، مر جائیں گے یہ نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ شرک نہ کرو، چاہے جلا دیے جاؤ یا مار دیے جاؤ، لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت۔ ہم یہ کہیں گے۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ سے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ پروردگار مجھے اور میرے بیٹے کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ سید الموحدین کہہ رہے ہیں، خلیل اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو بچا کہ میں اور میرے اولاد بت پرستی نہ کریں۔ صرف اس ایک آیت پر غور کیجئے کہ شرک کا معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ ایک نبی، اور وہ بھی نبیوں کے سرداروں میں سے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء میں سب سے افضل، سب سے زیادہ فضیلت والے یہ 2 ہیں، اللہ کے رسول کا درجہ سب سے اونچا، سب سے افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعا کر رہے ہیں کہ مجھے بت پرستی سے بچا، میرے بیٹوں کو بچا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اس کی شرح کرتے ہوئے علماء نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں تو ہمارا اور تمہارا یا بعد کے لوگوں کا دوسروں کا کیا شمار ہے؟ ہم کو کتنا بیدار رہنا چاہیے، اللہ سے کتنی دعا کرنی چاہیے، کتنا علم حاصل کرنا چاہیے کہ ہم شرک سے بچے رہیں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، حضرت ابراہیم نے آگے اپنی دعا میں کہا کہ پروردگار ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ بعض علماء نے اس آیت کی شرح میں لکھا، بعد کے علماء نے، بڑے بڑے ائمہ نے، کہ آپ دیکھیے کہ آج بڑے بڑے عقل مند علم والے کہلانے والے لوگ، جن کی لوگ عقیدت میں گرفتار ہوتے ہیں، وہ شرکیات کر رہے ہیں۔ فتح المجید میں انہوں نے کچھ اقتباسات نقل کی اور کہا کہ آپ شعرانی کی اور دباغ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے جو ہمارے یہاں صوفیوں کی ہے، تو آپ کو ان مسلمان کہلانے والوں میں ایسا ایسا شرک ملے گا، ایسا ایسا شرک جو یہود اور نصارہ اور مشرکین مکہ میں نہیں تھا۔ صوفیوں کی ایک انتہائی جملہ نقل کر دوں آپ کو، یہ خطبہ جمعہ میں موقع نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں داخل ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پورا کا پورا شرک ہے اور توحید ہمارے باتوں میں ہے۔ کون سی؟ وحدت الوجود والی، کہ پوری کائنات میں صرف اللہ ہی اللہ ہے، یہ سب سے بڑا شرک ہے، یاد رکھیے گا۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے جو ہمارے یہاں صوفی لوگ بیان کرتے ہیں، چھوٹی موٹی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، بہت اہم بات ہے۔
وحدت الوجود کا عقیدہ شرک کی سب سے گھناؤنی شکل ہے۔ اگر آپ اہل علم نے بیان کیا، علامہ ابن ابی العز حنفی کہتے ہیں کہ نصارہ نے، عیسائیوں نے صرف حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حلول کر لیا تو اللہ نے ان کو کافر اور مشرک قرار دیا ہے۔ صرف حضرت عیسیٰ میں مانا تو کافر اور مشرک۔ یہ حلولی، وحدت الوجودی، صوفی یہ تو کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز میں، انسان ہی نہیں، جانوروں میں، پرندوں میں، چرندوں میں، یہاں تک کہ کتے، بلی، سور میں بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے بڑا شرک ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی گستاخی ہو نہیں سکتی۔ ہر چیز کو اللہ بنا دیا اور کہتے ہیں قرآن میں شرک ہے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں، حضرت ابراہیم کی دعا کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ آج ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے بزرگان ہیں جو شرک کر رہے ہیں، شرکیہ عقیدے کو اختیار کیے ہوئے اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں کو شرک سکھا رہے ہیں، اور ساتھ میں پھر کچھ شیطان ان کو فریب میں مبتلا کرتا ہے، کچھ فضائل پہ، نوافل پہ ایسا عمل اور محنت کرتے ہیں کہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے کندھے پر جنت اٹھا رکھی ہے۔ یہ احساس دلاتا ہے شیطان، بڑے نیک ہو، ایک طرف نیکیاں کرواتا ہے اور تسلی دیتا ہے، دوسری طرف شرک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ شرک کا یہ ایک نقصان سامنے رکھیں کہ کبھی اگر اس پر آدمی مر گیا، مماتا وہ یدعو من دون اللہ ندا دخل النار، حضرت عبداللہ بن مسعود کی بخاری مسلم حدیث ہے، جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہو، کسی اور کی عبادت کرتا ہو، تو وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ مستقبل میں ہونے والی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا ماضی کے صیغے سے کہ داخل ہو گیا، یعنی اس کا داخل ہونا بالکل پکی بات ہے۔ اور اس معنی کی اور بھی کئی حدیثیں ہیں۔ شرک کی مذمت میں ایک بات یہ کہ اس امت کے ہر مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حق ہوگا، ملے گی، اللہ کی طرف سے اجازت دی جائے گی گناہ گار مسلمانوں کے لیے۔ لیکن اگر کوئی شخص شرک پر مرا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوت مستجابہ، ہر نبی کی قبول کی جانے والی دعوت دعا ہے، ایک دعا ہے، ہر نبی کی ایک ایسی دعا جو اللہ نے ان کو اسپیشلی دی کہ تمہاری یہ دعا قبول کی جائے گی۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے اپنی دعا کو مانگنے میں جلدی کی، انہیں دنیا میں مانگ لی۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، لیکن میں نے اپنی دعا کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے ہمارے اور آپ پر کتنی شفقت اور مہربانی ہے اللہ کے رسول کی، میں نے اپنی دعا کو روک لیا، کس لیے؟ شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، تاکہ قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کروں گا۔ یہ دعا میں نے اپنے لیے نہیں مانگی دنیا میں، روک لیا کہ قیامت کے دن امت کے لیے مانگوں گا۔ اب آخری جملہ جو ہے وہ قابل غور ہے، اور یہ دوسری حدیث میں بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے دوسرے الفاظ میں۔ اللہ کے رسول نے آخری فرمایا کہ چنانچہ یہ میری سفارش، شفاعت قیامت کے دن میری امت کے ہر اس شخص کو ملے گی جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ بتائیے، اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر شرک کرے گا تو اللہ کے رسول کی شفاعت نہیں ملے گی، یہ ایک نقصان میں نے چوتھا پانچواں بیان کیا۔ ایک ایک نقصان ایسا ہے کہ ہم میں کا کوئی شخص اگر اس نقصان کو جان جائے تو اس کے بعد اسے اس کے کان کھڑے ہو جانا چاہیے، شرک سے چوکنا ہو جانا چاہیے کہ سب سے زیادہ جس چیز سے ہم کو ڈرنا چاہیے، کوئی بیماری، کورونا، ایڈز، کینسر، اس سے نہیں، اس سے ڈر ہے تو بہت معمولی سا، سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز جو ہے وہ شرک ہے۔ یہ جتنا مہلک ہے کوئی اور نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے عذاب کا سبب ہے، یہ دنیا اور آخرت میں نہ کب، جنت اور جہنم کے حصول کی بنیاد یہی توحید اور شرک۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا ہے توحید کے لیے، کوئی شخص شرک کرتا ہے تو اللہ کے دنیا بنانے کے مقصد کے خلاف ورزی کر رہا ہے، جس لیے اللہ نے پیدا کیا اس کے الٹا جا رہا ہے۔ مقصد حیات کی مخالفت ہے شرک کرنا۔ آپ یہ بھی غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم کا میں نے ذکر کیا، نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے وقت زیادہ ہو گیا، میں نے دیکھا نہیں، گھڑی آگے تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس لیے عربی متن نہ بیان کر کے خلاصہ بیان کروں اپنے الفاظ میں، کہ آخری وقت میں اللہ کے رسول ابو اپنے چچا کے پاس آئے جو بڑی مدد کیا کرتے تھے، اور کہا کہ
چچا جان لا الہ الا اللہ والا کلمہ پڑھ لے، جس کے ذریعے میں اللہ کے سامنے آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت سعید بن مسیب کے والد صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں۔ میں حجت، اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک آدمی نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا ہے تو نبی بھی اس کے لیے حجت پیش نہیں کر سکتے۔ تو وہاں ابو جہل اور صفوان وغیرہ موجود تھے، مکہ کے 2 سردار مشرک۔ تو کہا کیا تم اپنے باپ دادا عبد المطلب کے اپنے باپ کے دین سے پھر جاؤ گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے کہا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ انہوں نے پھر سے کہا اپنے باپ کا دین چھوڑ دو گے؟ آخر میں ابو طالب نے یہی کہا کہ نہیں، میں اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ انہیں آر محسوس ہوا، صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے، آر محسوس ہوا کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں گا تو لوگ کہیں گے کہ باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، اس لیے شرک اور کفر پر مر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے دعا کروں گا۔ قرآن کی آیت آئی کہ کیا ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، ہاں ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، یہ ظاہر ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے بتائیے۔ اور آپ یہاں اس حدیث میں بہت سی باتیں ہیں، مسائل ہیں۔ سب سے موٹی بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ دماغ میں رکھیے کہ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جو شرک پر مرے ان کے لیے دعا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع کر دیا کہ آپ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے کہ وہ کفر اور شرک پر مرے۔ شرک پر مرنے والے انسان کے لیے نبی سید المرسلین دنیا میں دعا نہیں کر سکتے تو آخرت میں سفارش کیا کریں گے؟ غور کیجئے، کتنی بڑی بات ہے اور یہ کتنا اہم۔ بخاری کی ایک حدیث اور بیان کر دوں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جہنم کے سب سے ہلکے عذاب والے انسان سے، ایک تو وہ ہے ہلکے عذاب والا، ابو طالب کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی جس سے ان کے دماغ کی ہڈی جو ہے کھولے گی، موت نہیں آئے گی، وہ سمجھیں گے کہ مجھے سب سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے حالانکہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ یہ دوسری روایت ہے بخاری کی کہ ہلکے عذاب والے سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ دنیا میں جتنی کچھ ہے، دنیا پوری دنیا جس سے تو آیا ہے، وہ پوری دنیا کا مالک تو اکیلا بن جائے؟ ہاں، تو کیا پوری دنیا دے کر، فدیے میں دے کر، بدلے میں دے کر تو یہ چاہے گا کہ میں یہ دنیا پوری دے دوں اور اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا لوں؟ اللہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ، پوری دنیا دے کر میں اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے، میں نے تجھ سے اس سے بہت ہلکی چیز کا مطالبہ کیا تھا جب تجھ کو دنیا میں پیدا کیا، جبکہ تو آدم کی پیٹھ میں تھا اسی وقت تجھ سے یہ عہد و پیمان لے لیا تھا کہ تو میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، لیکن تو نے نہیں مانا، شرک ضرور کیا، لہذا اب تجھے موقع نہیں ملے گا۔ قیامت کے دن شرک کرنے والا یہ کہے گا جہنم میں جا کر کہ دنیا میں جانے کے بعد پوری دنیا، آج ہم کو اگر 2-4 لاکھ کروڑ 2 کروڑ کی پراپرٹی مل جائے اور کوئی کہے کہ یہ خرچہ کر دو تو ہم اللہ کی جنت کے لیے اور جہنم سے بچاؤ کے لیے خرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جہنمی کہے گا پوری دنیا کا مالک بن جاؤ، پوری دنیا دے دوں گا اور جہنم کی آگ سے بچنا چاہوں گا، موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ صرف ایک مطالبہ بندوں سے کیا، جو حضرت معاذ بن جبل کی روایت میں بھی ہے، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر۔ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جب یہ حق اللہ کا ادا کر دے تو اللہ بندوں کے لیے اللہ نے اپنے اوپر یہ حق مقرر کیا ہے۔ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، اللہ نے یہ مقرر کر رکھا ہے کہ جو بندہ شرک نہیں کرے گا اسے میں ضرور جنت دوں گا، اسے ضرور نجات دوں گا، چاہے اول دوں یا بعد میں دوں گا ضرور۔ اگر کوئی بندہ زمین اور آسمان، پوری زمین بھر کر گناہ لے کر اللہ سے ملاقات کرے گا لیکن شرک نہ کیا ہو تو اللہ زمین بھر کے مغفرت کے ساتھ ملے گا۔ یہ حدیث قدسی میں یہ مضمون موجود ہے مسند احمد کی۔ یہ میں شرک کے نقصانات پر جو روشنی ڈال رہا ہوں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نے اچانک جب گھڑی دیکھی تو وقت زائد ہو گیا۔ ابھی شرک کے مختلف شکلیں، شرک کی قسمیں، شرک کے اسباب یہ باقی ہیں۔
کن بنیادوں پر، اور شرک کے مذمت کی جو دلیلیں قرآن و حدیث نے دی ہے یہ بھی باقی ہیں، اور نقصانات بھی جو میں نے بیان کیے وہ ابھی چند ہی ہیں۔ دنیا اور آخرت کے ایک جملہ یہ کہوں کہ دنیا اور آخرت کے ہر نقصان کی بنیاد شرک ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ بناؤ، کسی اور کی عبادت کرنے والا کسی اور کو نہ اختیار کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، ورنہ تم مذموم محمود کی ضد ہے، یعنی مذمت کے ساتھ، مخذول جس کو کوئی مدد نہ دی جائے، بے سہارا چھوڑ دیے جاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر شرک کریں گے تو اللہ کی مدد نہیں ملے گی، شرک کریں گے تو اللہ کے نزدیک انسان مذموم اور قابل مذمت بن جاتا ہے۔ ایک آیت اور آخری بہت مشہور، اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم یعنی شرک، اللہ کے رسول نے تشریح کی اس کی کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے بخاری کی حدیث میں، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش نہیں کی، ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن، تو انہی کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور ہدایت یاب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم شرک کرتے ہیں تو ہم کو امن نہیں ہے، بچاؤ نہیں ہے۔ کھلا معنی یہ ہے کہ آخرت میں عذاب سے نہیں بچ سکتے، لیکن بعض اہل علم نے کہا کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے ہم نہیں بچ سکتے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان جو پیٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، توڑے جا رہے ہیں، سازشوں کے شکار ہو رہے ہیں، مختلف قسم کی مصیبتوں میں گرفتار ہیں، کہیں بے روزگاری، کہیں بیماری، کہیں دشمن کی الغار اور حملے، کہیں ہمارے خلاف قوانین بنائے جا رہے ہیں، ہماری شہریت اور ملک پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، ہمارے کھانے کے خلاف کہ تم فلاں چیز کاٹ نہیں سکتے، فلاں چیز کھا نہیں سکتے، قانون بن رہے ہیں، مختلف قسم کی پریشانیاں، آزمائش سے بڑھ کر آج عذاب کی شکل اختیار کر گیا، اور ایسا لگتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ان سب کی جتنی بھی تجزیہ کیا جائے، بڑے بڑی کانفرنس ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، مسلمانوں کو کیسے اپنے مسائل حل کرنا چاہیے، بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں سب سے بنیادی بات دو لفظوں میں کہ اللہ اور رسول کا حق مسلمان ادا کرنے لگے تو اللہ کی رحمت ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جب ساتھ ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال نہیں بکا کر سکتی، اور اللہ کی رحمت اگر روٹ گئی تو ایک مچھر اور چیونٹی سے بھی ہم کو ڈرنا چاہیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب بن کر ہم پر مسلط ہو سکتی ہے۔ تو یہ بڑی بڑی تنظیمیں، حکومتیں تو بہت بڑی بات ہے۔ مسلمانوں کی مصیبتوں کی جڑ مسلمانوں میں پایا جانے والا شرک ہے، مسلمانوں میں پائی جانے والی بدعات ہے، قرآن حدیث کی مخالفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کی دشمنی ہے، جو شرک اور بدعات کی شکل میں مسلمان خود اختیار کرتے ہیں۔ اگر آپ شرک کر رہے ہیں، اگر آپ بدعات کر رہے ہیں تو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں، اللہ کی شریعت کے سامنے شریعت بنا رہے ہیں، اللہ نے جو کہا ہے وہ نہیں مان رہے ہیں، پیغمبروں نے جو دعوت دی وہ نہیں مان رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ اس سبق کو اتنا زیادہ غیر اہم ہمارے ہندوستان پاکستان میں توحید پر کام اور محنت نہیں ہوتی، فضائل پر ہوتی ہے، حکومت قائم کرنے پر ہوتی ہے، دوسری چیزوں پر ہوتی ہے، جبکہ سارے انبیاء، سارے صحابہ سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیتے ہیں، پوری زندگی زور دیا، وہ توحید ہے۔ لہذا صحیح دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ توحید پر مرکوز کیا جائے، اپنے بچوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھایا جائے۔ ابھی تربیت اولاد کا شام میں انشاءاللہ پروگرام ہے، بہت اہم موضوع، کہ یہ سب سے پہلے ہم خود سیکھیں۔ جب ہم خود نہیں جانیں گے تو بچوں اور بیوی بچوں کو کیا بتائیں گے؟ بچوں کو بھی انبیاء کرام دیکھیے، حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب اپنے بچوں کو توحید سکھا رہے ہیں، حضرت لقمان توحید سکھا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس کو کہہ رہے ہیں یا غلام انی اعیذک بکلمات، انشاءاللہ شام کے خطاب میں وہ روایتیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اس کی سب سے بڑی بنیاد توحید ہے، اور توحید کی ضد شرک ہے۔ توحید ہے اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو، اس کی خصوصیات کو خاص کرنا، اور شرک اس کی ضد ہے۔ میرے ساتھ پرچی ہے شرک کے اسباب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی کیسی کیسی تردید کی ہے۔ یہ موضوع باقی ہے لیکن وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ کسی اگلے خطاب میں، اگلے موقع پر جو ہے اس سے متعلق کچھ باتیں اور عرض کی جائیں گی۔ اور یہ موضوع بہت ہی اہم بھی ہے، جتنا اہم ہے اتنا پھیلا ہوا بھی ہے، اور میں خاص طور سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج مسلمانوں میں، کافروں کی بات چھوڑیے، ہمارے مسلمان بھائی بہت سارے فرقوں اور مسلکوں میں بٹے ہوئے توحید اور شرک کی اس سب سے بڑی بنیاد اور دین کی مرکزی چیز کو نہیں سمجھتے۔
اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ایک طرف دین کا کام بھی کر رہے ہیں، دین کے کاموں پر عبادات بھی کر رہے ہیں اور شرک بھی کر رہے ہیں۔ کون سا شرک کی کون سی شکل ہے جو آج مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی؟ میں نے جیسا کہ عرض کیا، علماء لکھتے ہیں اور یہ واقعہ ہے کہ کفار مکہ، یہود و نصارہ، ان لوگوں کے یہاں جو شکلیں تھیں نا، وہ بتوں کو پوجتے تھے، آج قبروں کو پوجا جا رہا ہے۔ وہ کسی اشیاء کو، بزرگان دین کے کپڑوں کو، چیزوں کو متبرک سمجھتے تھے، آج منہ مبارک، فلاں مبارک، نعلین شریفین، فلاں کپڑا، فلاں چیز، فلاں دھاگا، فلاں گنڈا، فلاں تعویذ، ان سے لو لگا رہا ہے بندہ مومن۔ ہم فلمیں دیکھ کر، ٹی وی سیریل دیکھ کر، ہمارے بچے، ہماری عورتیں اللہ کے بجائے دوسروں کی قسم کھاتی ہیں۔ یہ بھی اللہ کے حقوق میں اللہ کی تعظیم کرنا، اس کی عظمت اور جلال کو سمجھنا، اس کی کبریائی کو ماننا، اور جیسی اللہ کی عظمت و جلال ہے ویسا کسی اور کو نہ دینا، یہ توحید ہے، اور وہ عظمت و جلال اور بڑائی کسی اور کو دینا یہ شرک ہے۔ ہماری زبانوں میں بہت سارے کلمات ہم بولتے ہیں جس میں شرک موجود ہے، ہمارے دل میں عقیدے موجود ہیں، ہمارے اعمال میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہم لوگ مذاق میں بولتے ہیں ارے فلاں آیا تو لائٹ چلی گئی، منحوس ہے۔ اس کے آنے سے آپ کی تقدیر بدل گئی، عمل بدل گیا۔ ہمارے ہاں خواتین کہتی ہیں کہ جب سے فلاں بہو ہمارے گھر میں آئی ہے، گھر میں برائی ہو رہا ہے، میت ہو گئی، بیمار ہو گئے، خرچہ ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ اس بات پر بیویوں کو، لڑکیوں کو، بہوؤں کو کوستے ہیں کہ صرف بیٹی پیدا ہو رہی ہے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، کسی بیٹی پیدا ہونے پر لڑکی کو دوش دیتے ہیں، بہو کو یا بچی کو، یا کسی کے آنے جانے پر، کسی کے گھر میں آنے کی وجہ سے یہ اس کو مصیبت کی وجہ سمجھتے ہیں، وہ سن لے کہ وہ توحید نہیں جانتے، وہ شرکیہ عقیدہ رکھتے ہیں ہندوؤں کا۔ اس کے آنے سے اللہ کے فیصلے بدل گئے۔ اللہ آپ کو خیر دینے والا تھا، گھر میں بہو آئی تو آپ کا خیر شر میں بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دیتا، وہ لڑکی آپ کو بیٹی دے رہی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ میں جو چند مثالیں دے رہا ہوں، علامہ ابن قیم اور دوسرے علماء نے لکھا کہ اگر اس طرح آپ تفتیش کریں، غور کریں، تو مسلمانوں کی باتوں میں، اقوال میں، روزمرہ کی زندگی میں آپ کو بہت سارے شرک کے اعمال یا شرک کے مشابہ چیزیں نظر آئے گی۔ اس لیے میں عرض کروں گا، سب سے زیادہ اہم موضوع یہ شرک اور توحید ہے۔ دوسری کوئی چیز ہم دین کی وراثت کے مسائل نہ سیکھیں، اس کا سابقہ نہیں پڑے گا، اور دوسرے سنن و نوافل کو نہ جانیں، اس کی پوچھ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ شرک پر مر گئے تو آپ اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے توحید معلوم نہیں تھی، شرک معلوم نہیں تھا، باپ دادا کرتے آئے اس لیے۔ یہ قرآن میں ہے، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، سورہ اعراف کی آیت پوری پڑھیے، موقع نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا قیامت کے دن کہ باپ دادا کرتے تھے تو میں بھی کر رہا ہوں، یا میں جو ہے جانتا نہیں تھا، غافل تھا، جاہل تھا، اس لیے میں نے شرک کیا، یہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید اور شرک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر زندہ رہنے کی توفیق دے، اور اسی توحید والے ایمان پر موت بھی دے، تاکہ دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی ہمیں کامیابی نصیب ہو، اور ہر قسم کی شرک اکبر ہو، یا شرک اکبر ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کے شرک اصغر سے، شرک جلی اور شرک خفی سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برب۔